حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کے بعد ان کی قوم نے 3 اعتراضات کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار اور سرمایہ دار کافر تھے۔ انہوں نے کہا، ہم تو تجھے صرف اپنے جیسا ہی انسان دیکھتے ہیں۔ ان کی دوسری دلیل یہ تھی کہ اے نوح، ہم تیرے گرد و پیش اور اس کے درمیان کے جنہوں نے تیری پیروی کی سوائے چند ایک نوجوانوں کے اور کسی کو نہیں دیکھتے۔ کسی رہبر اور پیشوا کی حیثیت اور اس کی قدر و قیمت اس کے پیروکاروں سے جانی جاتی ہے۔ جب ہم تمہارے پیروکاروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چند ایک گمنام، فقیر اور غریب لوگ ہی نظر آتے ہیں، جن کا سلسلہ روزگار بھی نہایت ہی معمولی ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں تم کس طرح امید کر سکتے ہو کہ مشہور و معروف، دولت مند اور نامی گرامی لوگ تمہارے سامنے سر تسلیم خم کر لیں؟ ہم اور یہ لوگ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہم نہ تو کبھی ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور نہ ہی کبھی ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تمہیں ہم سے یہ کیسی غیر معقول توقع ہے؟ ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے شخصیت کے مفہوم و معیار کو اچھی طرح سے نہیں پہچانا تھا۔ ان کے نزدیک شخصیت کا معیار مال و دولت، لباس و گھر اور خوبصورت و قیمتی سواری تھا، لیکن طہارت، تقویٰ، حق جوئی جیسے اعلیٰ انسانی صفات سے غافل تھے، جو غریبوں میں زیادہ اور امیروں میں کم پائی جاتی ہیں۔ ان کا تیسرا اعتراض یہ تھا کہ تو انسان ہے نہ کہ فرشتہ۔ اس کے علاوہ تجھ پر ایمان لانے والے نشاندہی کرتے ہیں کہ تیری دعوت کے مشتملات صحیح نہیں ہیں۔ اصولی طور پر تم ہم پر کسی قسم کی برتری نہیں رکھتے کہ جس کی بنا پر ہم تمہاری پیروی کریں، لہٰذا ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ سورۃ ہود آیت نمبر 28۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے دیے گئے جوابات کا ذکر کچھ یوں ہے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے، سورۃ ہود آیت نمبر 28، اے قوم، میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل اور معجزات کا حامل ہوں، اور اس نے اسی رسالت اور پیغام کی انجام دہی کی وجہ سے اپنی رحمت میرے شامل حال کی ہے، اور اگر یہ امر عدم توجہ کی وجہ سے تم سے مخفی کیا گیا تو کیا تم میری رسالت کا انکار کر سکتے ہو یا میری پیروی سے دستبردار ہو سکتے ہو؟ یہ جواب تینوں اعتراضات کا جواب بن سکتا ہے، کیونکہ ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ تم ہم جیسے ہی انسان ہو، فرشتہ نہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ان کی قوم کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ تمہارے پیروکار بے فکر اور بظاہر غریب ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم بے فکر اور بے سمجھ ہو جاؤ جو اس واضح حقیقت کا انکار کرتے ہو، حالانکہ میرے پاس ایسے روشن دلائل موجود ہیں جو حقیقت کے متلاشی انسان کے لیے کافی ہیں، مگر تم جیسے افراد جو غرور و تکبر اور جاہ طلبی کا پردہ اوڑھے ہوئے ہیں، وہ اس حقیقت سے ناسمجھ ہیں۔ ان کا تیسرا اعتراض یہ تھا کہ ہم کوئی برتری اور فضیلت تمہارے لیے اپنی نسبت نہیں پاتے۔ آپ نے فرمایا، اس سے بالا و برتر اور کون سی بات ہوگی کہ خدا نے اپنی رحمت میرے شامل حال کی ہے اور اپنی واضح اور روشن دلائل میرے اختیار میں دیے ہیں۔ اسی بنا پر ایسی کوئی وجہ نہیں کہ تم مجھے جھوٹا خیال کرو، کیونکہ میری گفتگو کی نشانیاں ظاہر ہیں۔ سورۃ ہود آیت نمبر 29 میں حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، اے قوم، میں اس دعوت کے بدلے تم سے مال و ثروت اور اجر و جزا کا مطالبہ نہیں کرتا۔ یہ امر اچھی طرح سے نشاندہی کرتا ہے کہ میرا مادی ہدف کوئی نہیں ہے، اور کوئی جھوٹا مدعی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس قسم کے سردرد اور بے آرامی کو یوں ہی اپنے لیے خرید لے۔ اس کے بعد ان کے جواب میں، جنہیں اصرار تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے اوپر ایمان لانے والے غریب، حقیر اور کم عمر افراد کو خود سے دور کر دیں، حضرت نوح علیہ السلام حتمی طور پر فیصلہ سناتے ہوئے کہتے ہیں، سورۃ ہود آیت نمبر 29، کیونکہ وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ملاقات کریں گے اور دوسرے جہان میں ان کے سامنے میرے ساتھ رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو۔ اے قوم، اگر میں با ایمان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کے سامنے اس عظیم عدالت میں بلکہ اس جہان میں کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم کچھ سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ جان لو کہ یہ جو کچھ میں کہتا ہوں عین حقیقت ہے۔